بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سیٹ کر لیو بات. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. چونکہ جمعے کا اجتماع ہے، تھوڑی سی بات بھی ہو جائے، اس کے درمیان میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھی جائے گی. تمہیداً کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. یہ مسجد ماشاءاللہ میں محبوب اللہ کی عمر کا تھا، مجھے تو بڑی پیاری لگی. یہ مسجد جو کھڑی ہے کسی ایک بنیاد پر کھڑی ہے. کتنی بنیاد ہے؟ تھوڑا تھوڑا میں سب بولو گے نا، بہت ساری بنیاد ہے. اسی طرح دین اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے کسی ایک بنیاد پہ ہوگی، بہت ساری. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی بنیاد ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی. بولو بھائی، بنیاد نہیں ہوگی تو وہ بنیاد بھی گر جائے گی. اب دین اسلام کی بنیادیں کتنی ہیں؟ 5. کتنی ہیں؟ 5. ایمانیات. سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان دیکھنا ہے. سب سے پہلی بنیاد. شرک تو نہیں ہے، تو گڑبڑ تو نہیں. نمبر 2 عبادات، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب آتا ہے. معاف کرنا، ہم نے اسی کو پورا دین سمجھا ہے اور ایک بنیاد پر ہم نے دین اسلام کو کھڑا کیا. ابھی میں آگے آ گیا. پہلی کیا تھی؟ ایمان. دوسری عبادات. تیسری معاملات، جس کو ہم کہتے ہیں دنیا داری. ارے میاں کتنا ظلم کر رہے ہیں. ایمان والے کا تو ہر عمل دین ہے. حلال ہے تو جنت، حرام ہے تو وہاں. بلکہ ارے صاحب اگر میں عرض کروں، معاملات کی لائن سے اللہ وہ دیتے ہیں جو عبادت کی لائن سے نہیں ملتا. اللہ ہاں، یا تاجر صاحب کی بیٹے، اللہ کے نبی نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر ہوگا، اللہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کرے گا. کیا جنت جانا بڑی بات ہے، حشر نبیوں کے ساتھ ہونا تو معمولی بات ہے. تو سمجھ لو، اس طرح فہمی کو دور کرو کہ ہم دنیا داری کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، ہم سب دین کرتے ہیں. تو پہلی کیا تھی؟ دوسری، تیسری معاملات. حضور نے کئی بار کر کے دکھایا. اور چوتھی ہے معاشرت. ہاں، مسجد میں تو ہم ابو بکر جیسے ہیں، گھر میں ہم کیوں ابو جہل جیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے آتے تھے؟ کیا ان کا دین گھر میں نہیں تھا؟ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے. اما خدیجہ کہتی ہے ایک دن آپ گھر میں داخل ہو مسکرائے نہیں. میں نے خیر تو ہے، خیر تو ہے. آج تقریب بڑی دی تھی، اجڑی ڈالی گئی تھی. ابو لہب کی وجہ سے، ابو جہل کی وجہ سے درد دیے جاتے تھے. تو چوتھی کیا ہے؟ معاشرت. اور 5ویں ہے اخلاق. اب یوں سمجھو میرے اعتماد والے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ 5 لائنیں ہیں جو بے وقت ہم نے لے کے چلنی ہے، جو ہمیں سیدھا جنت پہنچائیں گی. ایک لائن نہیں پہنچائیں گی. ہم نے پورا دین عبادت کو سمجھا، ظلم کی. ہم نے معاملات کو پڑھا ہی نہیں، حضور کو نہیں پڑھا، پوری زندگی گزر گئی. سچ بتاؤ، ایک مرتبہ ہم نے حضور کو پڑھا. موت قبول ہے غلامی رسول، زندگی پہ تو قبول ہو. زندگی غلامی رسول والی ہوگی، موت خود بخود جنت بنے گی انشاءاللہ. قبر خود بخود جنت بنے گی. باہر کے آج جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ 5 لائنیں بے وقت لے کے چلی. اب ایسا نہیں کہ پہلے میں عبادات کو ٹھیک کروں گا پھر معاملات کو ٹھیک. گارنٹی کیا ہے زندگی کی؟ تو ہم نے ان 5 چیزوں میں کیسے فالو کرنا ہے اور کس کو فالو کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ان 5 لائنوں میں کس کو فالو کرنا ہے؟ بولو، یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیسا تھا ویسا اپنانا ہے. عبادات کیسی تھی ویسی اپنانی ہے. معاملات کیسے تھے ویسے اپنانے ہیں. معاشرت کیسی تھی ویسی اپنانی ہے. اخلاق کیسے تھے ویسے اپناؤ گے تو یہ زندگی کامیاب
فالٹر ہے یا کسی ایک چیز میں بھی کمی ہے تو جواب دینا پڑے گا. یہ وجود ایک ماچس کی تیلی کی آگ نہیں برداشت کر سکتا. اس پہ رحم کرنا. باہر کے پورا دین عبادت نہیں، معاملات کو پڑھنا ہے. آسان سا طریقہ بتاتا ہوں. ایک سیرت کی کتاب میں قاری صاحب سے پوچھتے ہیں، مجھے اس بند نے کہا کہ مولانا ادریس کاندھلوی صاحب بھی پڑھتا ہے، ایک مفتی شفیع صاحب کی ہے. ہم زندگی میں ایک بار اپنے نبی کو پڑھیں تو سی اے کر لیا، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، انجینئر بن گئے، حضور کو نہیں پڑھیں. جب سب مل کے حضور کو پڑھیں گے، مجھے سچ بتاؤ ایک ٹریک پہ آ جائیں گے، سنی سنائی سے چلیں گے، پھر ہم حضور کو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہی ہمارا ایمان ہے. باہر کے آج جو میں عرض کروں گا اس میں سے اخلاق کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے پھر آپ کو نہ سنا کہ میرے نبی کے اخلاق کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو بھی عمل والا بنائے. آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن میں آتا ہے انک لعلی خلق عظیم. یہ صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ کے لیے نہیں سن رہے، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ہی نے کرنا ہے، فرشتوں نے نہیں کرنا. وہ آخری نبی تھے اور یہ آخری امت ہے. نہ ان کے بعد نبی کوئی، نہ اس امت کے بعد امت کوئی. میں نے آپ نے زندہ کرنا ہے. اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں تو آج سے کوشش کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے، پوچھیں گے علماء سے، پڑھیں گے، نہیں سنی سنائی پہ چلیں گے. اخلاق کی 3 قسمیں، تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے. اخلاق کی کتنی قسمیں؟ پہلی ہے خلق حسن، پہلی کیا ہے؟ دوسری ہے خلق کریم، خلق، اور تیسری ہے خلق عظیم. انک لعلی حضور خلق عظیم والے اخلاق. اللہ ہمیں کوئی بھی عطا فرما دے، کوشش تو ہے خلق عظیم تک جائیں گے انشاءاللہ. خلق حسن کیا ہے؟ کہ کوئی زیادتی کرے اس کو معاف کرو. خلق حسن کیا ہے؟ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، کیا کرو؟ معاف کرو. اور یہ وہ چیز ہے جس سے گھریلو زندگی چلتی ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں تسامح، انگلش میں کہتے ہیں اگنور، اردو میں کہتے ہیں نظر انداز. جس گھر میں نظر اندازی آ جائے، اگنور کرنے کا طریقہ شوہر بیوی کو آ جائے، وہ گھر گلے گلزار بن جائے. یہ کیوں کیا؟ اس پہ لڑائی. کوئی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. 2 دن تو نہیں رہنا نا، زندگی بھر رہنا. کیوں حضرت؟ یہ بزرگ بیٹھے ہیں جن کی کامیاب زندگی ہے، ان سے پوچھو، نظر انداز کرنا سیکھو. آپ کا گھر گلے گلزار بنے گا، آپ سکون میں آؤ گے، بزنس اچھا کرو گے، اور اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوگی انشاءاللہ. تو پہلی قسم کیا ہے؟ بول کے میری باتیں تھوڑی ایسی ہے فائدہ دیں گی، اللہ کرے مجھے بھی دے، آپ کا فائدہ ہے اس میں. اور دوسری کیا ہے؟ بول کے علی بول کے تم جا کے بریانی جب کھاؤ گے گھر میں، چاولوں کا قتل عام ہوگا، تو کہاں یاد رہے گا، یاد بھی کرو. دوسری کیا ہے؟ خلق کریم. گھر والے خلق کریم. خلق کریم کا مطلب معاف بھی کر دینا، دل سے بھی نکال دینا. کمال. بعض اوقات معاف تو کر دیتے ہیں لیکن انتظار میں ہوتے ہیں. موقع ملے میں اسے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. اس نے حضور کو پڑھا نہیں، یہ محمد ہی نہیں ہے، یہ محمد والا کام نہیں کرنا. حضور کو پڑھا ہوتا تو یہ دل سے بھی نکال، معاف بھی کر دینا، دل سے بھی نکال دینا. میں بات کبھی نہیں کروں گا کیونکہ بہت اتنا نہیں. اس کو کہتے ہیں خلق کریم. اور معاف بھی کیا پر جائے دل سے بھی جائے. اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکے گا رب اسے بلند کرے گا. تم کسی کے لیے کوئی کام کرو، اس کا دل تمہارے لیے نرم ہو جاتا ہے. رب کے لیے کرو گے، رب تمہیں کہاں لے کے جائے گا؟ سوچو تم اللہ کے لیے جھک رہے ہو، اللہ کو تمہارے جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میرے لیے تم لے میں تجھے بے پناہ دیتا ہے. تیری نسلوں کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ دوسری کون سی ہے؟ بول کے بتاؤ. پہلی کیا تھی؟ بول کے حسن کیا ہے؟ مولوی صاحب بتائیں گے، میں نے بتا دیا. ہاں میرا چاپ کے بیٹھنا پڑے گا. پہلی کیا ہے؟ بول کے یہ بتاؤ. بول کے حسن کا مطلب معاف کرنا، اگنور کرنا. اور دوسری کیا ہے بھائی؟ بار والے بول کے کریم ہے، کیمرے والا موبائل والا. بول کے کریم کیا ہے؟ معاف کرنا. ہاں سارا موبائل میں کیا تمام میں تو کھیل نہیں، تمام میں ڈالو، یاد رہے کہ موبائل کون بات میں
اللہ اکبر. اس کا کیا معنی؟ معاف بھی کر دینا، دل سے بھی نکال دینا، اور بدلے میں کچھ دے بھی دینا. کہاں سے لاؤ گے؟ ہم سے تو معاف نہیں ہوگا، پھر دل سے نکالو اور چل جائیں گے، بدلے میں بھی کچھ دے دو. لیکن جب چلنا شروع کریں گے ہر مشکل راستہ آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوگا انشاءاللہ، کوشش کریں گے. اس کی میں مثال دینا چاہوں گا وقت کا. میں اس کی مثال، آپ ہجرت والی رات صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے. آپ نے شیبی کو بلایا جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے. آپ نے فرمایا شیبی دروازہ کھول دو، میں 2 نفل پڑھوں گا، چلا جاؤں گا. صرف 2 نفل پڑھیں گے. شیبی نے منع کر دیا، نہیں میں دروازہ نہیں کھولوں گا. آپ ہجرت فرما رہے ہیں. آپ نے دوسری بار فرمایا شیبی بس 2 رکعت پڑھوں گا، تو کھول دے گا نا؟ میں 2 پڑھ کے چلا جاؤں گا. شیبی نے پھر منع کر دیا، کیونکہ شاد ابی طالب چل رہا تھا، مسلمانوں کا سوشل بیکورڈ چل رہا تھا. یہ وہ زمانہ تھا سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا تھا، پابندیاں تھیں، کھانا نہیں دیا جا رہا تھا. پڑھیں گے تو یہ سمجھ آ جائے گا. تیسری بار میرے نبی نے فرمایا شیبی انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، تو کھول دے گا میں پڑھ کے چلا جاؤں گا. اس نے پھر منع کر دیا. قربان جائے متی کریں انشاءاللہ. کسی پہ ایسے گزرے تم جاؤ عمرے کرنے کے لیے اور کہے آخری مرحلہ مل جاؤ گے، کیسی گزرے گی؟ یار ایک بار تو دیکھ کے جاؤں گا. اس نظر کو دماغ میں رگوں میں بٹھاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں پھر کب موقع ملے. باہر کے آپ نے 3 بار فرمایا، اس نے منع کر دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہوئے. آپ نے فرمایا شیبی تو اس وقت کو سوچ کہ جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا، تیرے پہ کیا گزرے گی؟ شیبی کہنے لگا عجیب بات کر رہے، سلام کا جواب لوگ دے نہیں رہے، اور اتنی بڑی بات کہ آپ میری جو ہوں. ان کو تو یہ تھا اس وقت. خیر آپ چلے گئے، وقت گزر گیا، فتح مکہ ہو گیا. اللہ کہو اللہ اکبر. ابو بکر ادھر، عمر ادھر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، یہ شان و شوکت سے بیت اللہ میں آ رہے ہیں. لتدخلن المسجد الحرام. آپ نے کہا شیبی کو بلاؤ. بیت اللہ میں پہنچے، سارے کام ہوتے رہے، شیبی کو بلاؤ. صحابہ سمجھے دروازہ کھلوائیں گے، نفل پڑھیں گے شکرانے کے. شیبی کو جب پتہ چلا وہ گھبرانے لگا کہ اب تو میں گیا، کیونکہ یہ بات شیبی اور حضور کو پتہ چلا. ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ کر لے، ہم مسجد میں اعلان نہ کرتے، کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، کیونکہ حضور کو نہیں پڑھا. کبھی جو کرے کرے. آپ نے شیبی کو بلایا، شیبی آئے. حیدرآباد والوں سنو، ہم ان کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا شیبی ٹھیک ہو؟ جی. تمہاری میری یہاں کوئی بات ہوئی تھی، تمہیں یاد ہے؟ شیبی گھبرا بھی رہے کہ پتہ نہیں ابھی قتل کریں گے، مجھے کیا کریں گے. میں نے تو نہیں دی تھی اس وقت اجازت، بڑی میں نے سختی کی تھی. شیبی کہنے لگے جی مجھے یاد ہے. صحابہ بھی حیران، پتہ نہیں کیا ہوا. آپ نے پھر فرمایا وہ شیبی کو ادھر ہم نے گفتگو کی تھی اس جگہ. جی 3 بار اجازت مانگی تھی. آپ نے پھر فرمایا شیبی وہ تجھے کچھ پکا پکا پتہ ہے کہ میں نے کچھ کہا تھا؟ جی کہاں پر. شیبی گھبرا رہا ہے، پسینہ ہے، اور جناب کانپ رہا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. آپ نے فرمایا چابی لائیں. چابی لائی. چابی آئی. اللہ وہ نبی یوم رحمت لقب پانے والا. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. جب چابی آئی نا حیدرآباد والوں، میرے نبی نے وہ چابی لے کے الٹا شیبی کے حوالے کر دی کہ قیامت تک تیری ہی نسلیں اس کے خیال کریں گی. معاف بھی کر دو، دل سے بھی بولو نا یار، دل سے بھی نکال دو، اور بدلے میں